آج گائے خالہ بھی آخر کار مر گئی۔ اس کے مرتے ہی منی کے شیطانی دماغ نے کام کیا اور وہ بولی، اب اتنی بڑی جائیداد کا کیا ہوگا؟ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم اسے بانٹ لیں۔ کیوں باجی؟ چنی بیچاری تو اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ دوسری صبح ہوتے ہی ٹنی بولی، باجی میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں یہ جائیداد بانٹ لینی چاہیے۔ بٹوارے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ اس سے پہلے کہ چنی کوئی جواب دیتی، منی جلدی سے بولی، ہاں بٹوارے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ ایسا کرتے ہیں، یہ بڑا گھر تم اور میں رکھ لیتی ہیں ٹنی، ٹھیک ہے؟ اور فارم ہاؤس مرغیوں کا اور بکریوں کا میرے پاس رہے گا، اور کھیت کھلیان ٹنی تم رکھ لو۔ اور ہاں باجی، آپ کے پاس جنگل والا پرانا گھر رہے گا، اور ایک گائے جو ہے جو دودھ نہیں دیتی وہ آپ لے جانا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ایسے ہی بٹوارا ہوا۔ پرانا جنگل والا گھر چنی کے حصے میں آیا۔ چنی اپنی گائے کو لے کے وہاں چلی گئی۔ چنی نے گائے کو کہا، تم فکر مت کرنا، دیکھنا میں تمہارے لیے یہاں کتنا پیارا گھر بناؤں گی، اور تم اور میں یہاں مل کے رہیں گے اور اپنے گھر کو بہت اچھا بنا دیں گے۔ تم پریشان مت ہونا میری پیاری گائے۔ کچھ ہی دنوں میں چنی نے اپنے گھر کے ساتھ گائے کا گھر بھی بنا دیا۔ اب وہ دونوں خوشی خوشی رہتی تھی۔ چند ماہ میں ہی چنی کی گائے نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اب چنی کے پاس بہت زیادہ دودھ ہونے لگا، تو چنی نے کچھ دودھ گاؤں میں بیچنا شروع کر دیا، جس سے ان کے حالات بہت ہی اچھے ہو گئے۔ چنی نے ایک مرغی بھی خریدی، اور اب اس مرغی نے چوزے بھی دیے، جنہیں دیکھ کر چنی بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، میں اپنا مرغیوں کا فارم بناؤں گی، اور پھر دیکھنا یہی بچے بڑے ہوں گے اور میرے پاس ڈھیر ساری مرغیاں ہو جائیں گی۔ کچھ ہی مہینوں بعد وہ مرغی کے بچے بڑے ہو گئے، اور اب ڈھیر ساری مرغیاں بھی تھیں اور ان کے انڈے بھی تھے۔ 1 سال کے بعد گائے نے ایک اور بچہ دیا۔ اب چنی کے پاس 3 گائے ہو گئیں، 2 بڑی اور 1 چھوٹی۔ اب چنی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ ادھر ٹنی کی فصل بہت اچھی ہوئی۔ وہ بولی، اس دفعہ میں تو اپنی فصل بیچ کے گاڑی لے لوں گی، پھر دیکھنا سارا گاؤں مجھ سے جلے گا۔ اسی شام تیز بارش ہوئی، اور بارش کی وجہ سے ساری کپاس کی فصل تباہ ہو گئی۔ اب چنی کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا۔ منی جو کہ لاپرواہ طبیعت کی تھی، اس نے نہ ایک رات مرغیوں کو اچھے سے ڈربوں میں بند کیا، اور نہ ہی بھیڑ بکریوں کے فارم کا دروازہ لاک کیا۔ رات کو ولف نے حملہ کیا اور ساری بھیڑیں مار دی۔ اس کے علاوہ ولف نے ساری مرغیوں کو بھی تقریباً ختم کر دیا، کوئی 1-2 مرغیاں ہی باقی بچ سکی۔ اس طرح منی اور چنی دونوں ہی تباہ و برباد ہو گئیں۔ اب ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ منی جو کہ بہت چالاک تھی، ٹنی سے بولی، ہم دونوں تباہ ہو گئی ہیں، میرے فارم بھی ختم ہو گئے اور تمہارا کھیت بھی۔ اور چلتے ہیں چنی پاگل کے پاس اور اس سے مدد مانگتے ہیں، اور اسے پھر سے بیوقوف بناتے ہیں اور اس کی سارا کچھ چھین لیتے ہیں۔ سنا ہے اس کے پاس 3 گائے ہو گئی ہیں اور بہت ساری مرغیاں بھی ہیں، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں بہنیں چنی کے پاس جنگل میں گئیں اور اسے ساری کہانی بتائی۔ ٹنی بولی، باجی ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں بہنیں آپ کے ساتھ رہیں، ہم ساری مل جل کر کام کریں اور پھر سے اکٹھے کاروبار کریں۔ چنی نے جب یہ سنا تو وہ بولی، نہیں، آپ دونوں میری بہنیں ہو، لیکن اب آپ لوگ اپنا کاروبار اور گھر چلاؤ گی اور میں اپنا۔ ہاں میں اتنا کر سکتی ہوں کہ میرے پاس ماں کا زیور ہے، وہ میں تم لوگوں کو دیتی ہوں، جس سے تم دوبارہ سے اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو، اور ہم ہمیشہ بہنیں رہیں گی۔ لیکن اب میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ کبھی اپنے کاروبار میں شامل نہیں کروں گی۔ وہ دونوں بہنیں وہاں سے چلی گئیں، لیکن حقیقت میں ان کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہ ہوئے۔
ان کی لالچ کی انہیں ساری زندگی سزا ملتی ہی رہی۔ ادھر چنی اپنی نانی کو بھی اپنے پاس لے آئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔